ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ پہلے اس بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں اتراکھنڈ میں گلوبل انویسٹرز سمٹ کا افتتاح۔ کہا کہ عوام شادی بیاہ کے لیے ملک سے باہر جانے کے بجائے اتراکھنڈ کی حسین وادیوں کا انتخاب کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی بجلی کے مرکزی وزیر آر کے سنگھ کے ساتھ ملاقات۔ ایل جی نے جموں کشمیر میں بجلی کی سپلائی میں بہتری لانے کے لیے اضافی بجلی فراہم کرنے میں ذاتی مداخلت کرنے کی وزیر سے کی اپیل۔ اور ڈی پی ایل سری نگر میں انسپکٹر مسرور وانی کو شاندار الفاظ میں کیا گیا خراج عقیدت پیش۔ اور ملک بھر کے ساتھ ساتھ وادی میں بھی وکست بھارت سنکلپ یاترا کے سلسلے میں پروگراموں کا انعقاد۔ لوگوں کو مختلف اسکیموں کے بارے میں دی جا رہی ہے جانکاری۔ اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج دہرادون اتراکھنڈ میں 2 روزہ اتراکھنڈ گلوبل انویسٹرز سمٹ کا افتتاح کیا۔ سمٹ کا مقصد اتراکھنڈ کو سرمایہ کاری کے ایک نئے سینٹر کے طور پیش کرنا ہے۔ انویسٹرز سمٹ سے خطاب کرتے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ آج کا یہ اجلاس ان سرمایہ کاروں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو اتراکھنڈ میں سرمایہ کاری کے لیے آگے آئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اتراکھنڈ میں سڑک، ریل اور شہری آبازی کے سیکٹروں میں کافی ترقی ہوئی ہے، جن کی بنیاد پر آج یہ سمٹ منعقد کرنا ممکن بن گیا ہے۔ ٹورزم سیکٹر کے حوالے سے بات کرتے وزیر اعظم نے کہا کہ اتراکھنڈ میں سیاحتی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی کافی گنجائش موجود ہے، اس لیے ملک کے عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ شادی بیاہ کرنے کے لیے ملک سے باہر جانے کے بجائے اتراکھنڈ کی ان حسین وادیوں کا انتخاب کریں۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس جاری ہے اور آج لوک سبھا کی کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی تو اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران نے ٹی ایم سی ممبر پارلیمنٹ مہوا موئترا کے رقم کے بدلے سوال پوچھنے کے معاملے پر ہنگامہ کیا۔ اس کے بعد اسپیکر نے دوپہر 12 بجے تک کارروائی ملتوی کی۔ دوپہر بعد جیسے ہی کارروائی ایک بار پھر سے شروع کی گئی تو لیڈران ایوان کے وسط میں آ گئے۔ اس دوران پارلیمنٹ ایتھکس کمیٹی کے چیئرمین نے شورغل کے درمیان ہی معاملے کی رپورٹ ایوان میں پیش کی۔ اس کے بعد جیسے ہی دوبارہ ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو مہوا موئترا کے بارے میں ایوان میں پیش کیے گئے رپورٹ پر ووٹنگ ہوئی، جس میں این ڈی اے کے ممبران پارلیمان نے مہوا موئترا کو لوک سبھا کی ممبرشپ سے خارج کرنے کی حامی بھری اور اس کے حق میں ووٹ دیا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بجلی کے مرکزی وزیر آر کے سنگھ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں جموں کشمیر میں بجلی کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ میٹنگ کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے مرکزی وزیر سے اپیل کی کہ وہ جموں کشمیر میں بجلی کی سپلائی میں بہتری لانے کے لیے اضافی بجلی فراہم کرنے میں ذاتی مداخلت کریں تاکہ کشمیر وادی میں سردی کی شدید لہر کے دوران عوام کو معقول بجلی سپلائی دستیاب رہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مرکزی سرکار کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ سردی کی شدید صورتحال کے دوران کشمیر وادی میں بجلی کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس اضافی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بار بار لوڈ شیڈنگ سے کام لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے عوام پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ مرکزی وزیر نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کو یقین دلایا کہ ان کی اضافی بجلی کی مانگ کو فوری طور پر پورا کیا جائے گا اور انہوں نے محکمے کے ایڈیشنل سیکریٹری کو ہدایت دی کہ وہ اس بارے میں اقدامات کرے اور جموں کشمیر میں بجلی کی صورتحال پر لگاتار نگاہ رکھیں۔ ڈی پی ایل سری نگر میں آج پولیس انسپکٹر مسرور وانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ خراج عقیدت ادا کرنے والوں میں اے ڈی جی پی لا اینڈ آرڈر کشمیر رینج وجے کمار، آئی جی پی کشمیر ودھی کمار بردی، کشمیر کے ڈویژنل کمشنر وجے کمار بدھوری، ڈپٹی کمشنر سری نگر اعجاز اسد، ایس ایم سی کمشنر اور سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وائس چیئرمین اطہر عامر خان سمیت دیگر پولیس اور سول افسران نے مہلوک پولیس افسر کو گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پولیس لائنز میں اس وقت خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں مسرور وانی کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ بعد میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اے ڈی جی پی لا اینڈ آرڈر وجے کمار نے کہا کہ پولیس محکمے نے اگرچہ پولیس افسران اور اہلکاروں کے لیے ایس او پیز جاری کیے ہوئے ہیں، تاہم کئی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ پولیس افسران یا اہلکار ان ایس او پیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں جس طرح سے ان کے لیے واضح کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسرور وانی بھی اس دن عیدگاہ علاقے میں کرکٹ کھیل رہے تھے اور بندوق برداروں کو ان کو نشانہ بنانے کا آسان موقع فراہم ہوا۔ ایک سوال کے جواب میں وجے کمار نے کہا کہ ہم ایسے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور رواں سال ٹارگٹ کلنگ میں واضح کمی بھی درج کی گئی، تاہم اس کے لیے پولیس اہلکاروں کو بھی ایس او پیز پر عمل پیرا رہنا ہوگا تاکہ ملیٹنٹوں کو ایسے حملے کرنے کا دوبارہ موقع نہ ملے۔ مہلوک پولیس انسپکٹر مسرور وانی کے جسد خاکی کو جیسے ہی ان کے آبائی گھر پہنچایا گیا تو وہاں ماتم کی ایک لہر چھا گئی۔ پولیس انسپکٹر کے نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور بعد میں ان کو پرنم آنکھوں سے سپرد خاک کیا گیا۔
वाज़ रहे पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर वानी को रवां साल अक्टूबर माह की 29 तारीख को उस वक्त बंदूक बरदारों ने गोली का निशाना बनाया था जब वो ईदगाह में दूसरे लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। अगरचे उन्हें फौरी तौर पर इलाज मुआवजे के लिए सिक्किम्स पहुंचाया गया था, ताहम 40 दिन तक मौत हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद उन्हें गुज़श्ता रोज़ एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज की खातिर एम्स दिल्ली रवाना किया गया था, जहां वो इलाज के दौरान दम तोड़ बैठे। बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात ज़ेर बहस लाए। राज्यसभा मेंबर ने वज़ीर दाखिला को जम्मू कश्मीर में रोज़गार के वसाइल पैदा करने की अपील की और मनशियात के कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अंजाम देने का भी मुतालबा किया। वज़ीर दाखिला ने उन्हें यकीन दिलाया कि उन्होंने जिन मामलात की तरफ तवज्जो देने की अपील की है उनको तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी। मुल्क भर के साथ साथ वादी के सभी अजला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। दिसंबर की 7 तारीख से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 36,000 ग्राम पंचायतों का अहाता किया गया। वाज़ेह है विकसित भारत संकल्प यात्रा का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवंबर की 15 तारीख को हरी झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया था। बालाहमा श्रीनगर में भी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया गया। इसमें बीडीओ खनमू, पंचायत मेंबरान, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान समेत लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी लोगों को सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें सरकारी सहूलियात से इस्तेफादा करने की अपील की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा पुलवामा जिले में कामयाबी के साथ जारी है। आज 14वें दिन जिले के छत्रीगांव, मिडूरा, रतनीपुरा और दीगर पंचायत ब्लॉकों में यात्रा मुनक्कद की गई। इसमें पंचों, सरपंचों और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ साथ जिला इंतजामिया के हुकाम और आम लोगों ने शिरकत की। संकल्प यात्रा के दौरान हुकाम ने शहरियों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी और उन्हें इन स्कीमों से इस्तेफादा करने की अपील की। इस मौके पर जिले के कई पंचायती ब्लॉकों में शजरकारी की मुहिम भी मुनक्कद की गई। तो आज ये प्रोग्राम भारत संकल्प यात्रा का यहाँ शुरू हुआ है। इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ। इससे हमको बहुत अच्छी अच्छी स्कीमों के लिए बताया गया क्या क्या स्कीमें, चाहे वो पीएचई की हूँ, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से हूँ, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, चाहे वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ। इन स्कीमों से हमें आगाह किया गया और ये स्कीमें बहुत अच्छी हैं। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी स्कीमों के बारे में पता चला। इससे हमें बहुत सारा फायदा होने वाला है। जिन जिन स्कीमों के बारे में हमें पता चला, हमें आईसीडीएस के बारे में भी बहुत सारी स्कीमों के बारे में पता चला और भी बहुत सारी स्कीम एजुकेशन के बारे में पता चला जिससे हमें बहुत सारा फायदा हो सकता है और आगे भी हम इसके बहुत लाभ उठाएंगे। पुलवामा के आरीगाम उठमुला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जोश खरोश के साथ मुनक्कद की गई। इसमें भी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने सरकार की तरफ से चलाई जा रही फलाही स्कीमों से होने वाले फवायद के बारे में अपने तासुरात मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए पेश किए और कहा कि भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई इस यात्रा के दौरान लोगों को सरकार की पॉलिसियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। बांडीपोरा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जोर शोर से जारी है और आज भी कई पंचायत हलकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा मुनक्कद की गई। मंत्रीगांव, पनियर, शाहगुंड और गुजरबल पंचायतों में लोगों की एक बड़ी तादाद ने यात्रा में शिरकत की और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा मोहम्मद अशरफ हकाक ने विकसित भारत यात्रा की तकरीब में शिरकत की और लोगों को सरकारी स्कीमों जैसे आवास योजना, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि योजना से इस्तेफादा करने की ताकीद की। विकसित भारत संकल्प यात्रा बड़गाम के खाग ब्लॉक में भी मुनक्कद की गई, जिसमें मकामी लोगों और स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खाग ने इस मौके पर लोगों की भरपूर शिरकत करने पर उनका खैर मकदम करते हुए कहा कि मरकजी सरकार की फ्लैगशिप स्कीमें जो गरीब और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई हैं, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर मौजूद लोगों से ताकीद की गई कि उन तमाम स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल करके इस्तेफादा हासिल करें के लिए आगे आए जो मरकजी सरकार ने अवाम के लिए बनाई है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शामबीर ने जोजिला दर्रे का दौरा किया और यहां गुज़श्ता 3 दिन के दौरान पेश आए सड़क हादसात और इन हादसात में कई लोगों के जानों के ज़ियां के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों से अपील की कि वो ट्रैफिक कानून पर अमल करके जल्दबाजी से काम ना लें। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि वो सोनमर्ग से आगे किसी भी सयाह को जाने की इजाज़त ना दें। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज
آرپیٹھ ویجیٹیبل گارڈن اننت ناگ کا دورہ کیا اور یہاں مختلف سبزیوں کی کاشت کے حوالے سے جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر ایگریکلچر نے کہا کہ زرعی شعبے کی مجموعی ترقی کے لیے ہم رخی پروجیکٹوں کو عملایا جا رہا ہے تاکہ کشمیر صوبے میں سبزیوں کی کاشت میں اضافہ ہو اور اس کی بدولت یہاں روزگار کے وسائل پیدا ہوں۔ انہوں نے محکمے کے عہدیداروں سے تاکید کی کہ وہ سبزیوں کی کاشت کی طرف لوگوں کی رغبت بڑھانے کے لیے بھی تندہی سے کام کریں۔ بھارتی ریزرو بینک RBI نے اپنے مالی پالیسی کے جائزے کی میٹنگ میں ریپو ریٹ کو 6.5% پر جوں کا توں برقرار رکھا ہے۔ یہ لگاتار 5ویں بار ہے کہ مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی MPC نے یہ شرح جوں کی توں برقرار رکھی ہے۔ ممبئی میں آج صبح 2 ماہ میں ایک بار ہونے والی پالیسی کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے کہا کہ مالی پالیسی کمیٹی نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ کلیدی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں منعقد ایک تقریب پر نو یور شیر کشمیر نامی میگزین کے پہلے شمارے کی رسمی رونمائی انجام دی۔ پارٹی کی میڈیا ریسرچ کمیونیکیشن ونگ کی طرف سے ترتیب دیے گئے اس میگزین میں شیخ محمد عبداللہ کی ابتدائی زندگی کو پیش کیا گیا۔ عمر عبداللہ نے میگزین کا افتتاح کرنے کے بعد اپنی تقریر میں کہا کہ یہ ایک بہترین قدم ہے جس کے ذریعے جموں کشمیر کے نوجوان نسل کو چیلنجوں سے بھری شیخ محمد عبداللہ کی زندگی، ان کی سیاسی جدوجہد اور جموں کشمیر کے عوام کی عزت نفس اور خود اعتمادی کے لیے ان کی بیشبہ قربانیوں کے بارے میں جان سکیں گے۔ رسمی رونمائی کے وقت پارٹی جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر، صوبائی صدر ناصر اسلم وانی، پارٹی کے ترجمان تنویر صادق اور دیگر سینئر لیڈران بھی موجود تھے۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے امید ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا جموں کشمیر کے عوام کو انصاف فراہم کرے گی تاکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے حقوق کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج سری نگر میں اخباری نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس بار بھی سپریم کورٹ ملک کے آئین کو مقدم سمجھ کر 5 اگست 2019 کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے گی تاکہ ان تمام حقوق کی بحالی جلد ممکن بن سکے جو اس دن کے بعد جموں کشمیر کے عوام سے دور کیے گئے۔ PDP کی طرف سے آج گاندربل میں پارٹی ورکروں کا ایک کنونشن منعقد کیا گیا۔ کنونشن سے پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں الیکشن نہ کرانے کے پیچھے BJP کا اپنا ایک بڑا مقصد چھپا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ جموں کشمیر میں ایسے قوانین لاگو کرانا چاہتا ہے جن سے یہاں کے عوام کو پریشان کیا جا سکے۔ کنونشن سے پارٹی کی جنرل سیکریٹری محبوب بیگ اور کئی دیگر لیڈران کے علاوہ ضلع گاندربل سے تعلق رکھنے والے پارٹی لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ CRPF کی 178ویں بٹالین کی طرف سے آج شوپیاں ضلع کے طلبہ کو بھارت درشن پر روانہ کیا گیا۔ اس ٹور پروگرام میں 12 طلبہ کو ممبئی اور دلی دکھانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ بھارت درشن پر جانے والے ان طلبہ کو سیکنڈ ان کمانڈ سنتوش سنگھ منڈا نے دیگر افسروں کی موجودگی میں CRPF کے ہیڈ کوارٹر سے روانہ کیا۔ اس موقع پر CRPF کے کمانڈنٹ نے کہا کہ بھارت درشن پروگرام کا مقصد اسکولی بچوں کو بھارت کی تواریخ سے آگاہ کرنا اور انہیں کلچر اور تمدن سے ہم آہنگ بنانا ہے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح سے جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔